السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ باب ہجرت الحبشۃ۔ وقالت عائشة قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اريد دار ہجرتكم ذات نخل بين لابتين فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة فيه عن أبي موسى وأسماء عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہجرت حبشہ کا بیان۔ ابن اسحاق کہتے ہیں ام سلمہ سے روایت کرتے ہوئے کہ جب مکہ کی سرزمین تنگ پڑ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اذیتیں دی گئیں، تکلیفیں دی گئیں، اور انہوں نے دیکھا کہ انہیں تکلیفیں پہنچ رہی ہیں اور انہیں دین سے پھیرا جا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دفاع نہیں کر سکتے، یعنی انہیں جو تکلیفیں پیش آ رہی ہیں ان کو ان سے ہٹا نہیں سکتے، اور آپ کو کوئی ایسی تکلیف نہیں پہنچتی تھی جسے آپ ناپسند کرتے ہوں، اسی طرح آپ کو اپنے اصحاب جیسی تکالیف بھی نہ پہنچتی تھی، یعنی عموماً یہ تکلیفیں کس کو پہنچ رہی تھی؟ جو مکہ کے مظلوم کمزور غلام مسلمان تھے، یا پھر عام لوگ تھے کہ جن کی اس طرح پروٹیکشن نہیں تھی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، کیونکہ آپ اپنے چچا اور اپنی قوم کی طرف سے حفاظت میں تھے، تو آپ کی قوم کی وجہ سے لوگ آپ پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ حبشہ کی سرزمین میں ایک بادشاہ ہے، اس کے پاس کسی پر ظلم نہیں ہوتا، یعنی عادل بادشاہ ہے، تم اس کے ملک میں چلے جاؤ یہاں تک کہ اللہ تمہارے لیے فراخی کر دے، اور جن تکالیف میں تم لوگ مبتلا ہو ان سے نکلنے کا راستہ بنا دے۔ تو ہم چھوٹے گروہوں کی صورت میں اس ملک کی طرف نکل گئے، یہاں تک کہ ہم سب وہاں اکٹھے ہو گئے، بس ہم ایک بہترین ملک اور اچھے پڑوسی کی طرف اترے۔ ہم اپنے دین پر امن اور اطمینان سے عمل کرتے تھے اور ہمیں کسی ظلم کا ڈر نہ تھا۔ تو یہ ہے حبشہ کی طرف ہجرت کا پس منظر۔ یہ ہجرت کس کے حکم سے ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہوئی۔ ایک اور روایت ہے جو مسند احمد کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام سلمہ بنت ابی امیہ بن مغیرہ سے مروی ہے کہ جب ہم سرزمین حبشہ میں اترے تو ہمیں نجاشی کی صورت میں بہترین پڑوسی ملا، ہمیں دین کے حوالے سے اطمینان نصیب ہوا، ہم نے اللہ کی عبادت اس طرح کی کہ کوئی ہمیں نہ ستاتا تھا، اور ہم کوئی ناپسندیدہ بات نہ سنتے تھے، یعنی ہم امن میں آ گئے۔ حالانکہ وہ عیسائیوں کا بادشاہ تھا، یعنی کوئی مسلمان ملک نہیں تھا، لیکن اس ملک میں امن تھا۔ قریش کو جب اس کی خبر پہنچی تو انہوں نے مشورہ کیا کہ قریش کے دو مضبوط آدمیوں کو مکہ کے نادر اور نایاب تحفے کے ساتھ نجاشی کی خدمت میں بھیجا جائے۔ ان لوگوں کی نگاہوں میں سب سے زیادہ عمدہ اور قیمتی چیز چمڑا شمار ہوتی تھی، لیدر۔ چنانچہ انہوں نے اس کے لیے بہت سا چمڑا اکٹھا کیا، اور انہوں نے اس کے پادریوں میں سے ہر بڑے پادری کے لیے تحائف اکٹھے کیے، اور یہ سب چیزیں عبداللہ بن ابی ربیعہ بن مغیرہ مخزومی اور عمرو بن عاص کے حوالے کی۔ عمرو بن عاص بن وائل السہمی، جن کے کل ذکر ہوا والد کا۔ پھر ان دونوں نے نجاشی کی خدمت میں جا کر اپنے تحائف پیش کیے، اس نے ان کے تحائف کو قبول کر لیا۔ پھر ان دونوں نے اس سے کہا، اے بادشاہ، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ بے وقوف لڑکے آ گئے ہیں جو اپنی قوم کا دین چھوڑ کر آئے۔ اب ان کے سلسلے میں ان کی قوم کے کچھ معزز لوگوں نے، جن میں ان کے باپ، چچا اور خاندان والے شامل ہیں، ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے، یعنی ہم ان کی فیملیز کی طرف سے اور تمام لوگوں کی طرف سے نمائندہ بن کر آئے تاکہ آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ اس پر نجاشی کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا کہ نہیں، اللہ کی قسم، میں ایک ایسی قوم کو ان لوگوں کے حوالے نہیں کر سکتا جنہوں نے میرا پڑوسی بننا قبول کیا، میرے ملک میں آئے اور مجھے دوسروں پر ترجیح دی۔
میں پہلے انہیں بلاؤں گا اور ان سے اس چیز کے بارے میں پوچھوں گا جو یہ دونوں ان کے حوالے سے کہہ رہے ہیں. یہ ہے عادل ہونے کی علامت. عادل بادشاہ یا عادل لیڈر کون ہوتا ہے؟ جو صرف ایک طرف کی بات سن کر فیصلہ نہ کر دے جب تک کہ دوسرے فریق کو نہ سن لے. ایک فریق کی بات جو پہلے پہنچ گیا ہے کتنی بھی سچی ہو، کتنی بھی درست ہو، لیکن عدل کا تقاضا یہی ہے کہ دوسری طرف کی بات بھی لازماً سنی جائے، چاہے وہ غلطی کیوں نہ ہو. اس کے بغیر انسان صحیح فیصلہ کر نہیں سکتا. تو نجاشی نے صرف ان دو لوگوں کی جو بڑے بڑے تحفے تحائف لے کر آئے تھے اور اپنی قوم کے مضبوط ترین لوگ تھے، بہت اسٹرانگ قسم کی پرسنالٹیز تھے اور اپنی بات میں بھی بہت زبردست تھے، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود نجاشی ان سے متاثر نہیں ہوا. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ہر طرح کی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں. اس کی بات سنی اس سے متاثر ہو گئے، اس کی سنی اس سے متاثر ہو گئے، خود اپنی عقل سے کام نہیں لیتے، باتوں کو انالائز نہیں کرتے، ان کی حقیقت کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے اور دوسرا نقطہ نظر جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے. اس طرح انسان صحیح بات کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی آپ دیکھے کہ حق کے مقابلے میں دنیا میں باطل بھی رکھا ہے، اور پھر نہ صرف یہ کہ باہر بلکہ انسان کے اندر بھی الہمہا فجورہا و تقواہا، دونوں چیزیں. اب یہ انسان کا امتحان ہے کہ وہ اس میں سے خیر کی تلاش میں ہے، حق کو قبول کرتا ہے، حق اختیار کرتا ہے، یا دوسری طرف جھک جاتا ہے. تو بہرحال اس نے کہا کہ میں اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کروں گا جب تک کہ میں ان کی بات بھی نہ سنوں. اور یہ آنے والے جو تھے یہ کمزور تھے، لیکن بادشاہ نے ان کو طلب کیا. اس موقع پر جعفر بن ابی طالب نے کلام کیا اور انہیں کہا، اے بادشاہ، ہم جاہل لوگ تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے، رشتہ داریاں توڑ دیا کرتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے، ہمارا طاقتور ہمارے کمزور کو کھا جاتا تھا. ہم اسی طرز زندگی پر چلتے رہے حتیٰ کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک پیغمبر ہماری طرف بھیجا جس کے حسب نسب، صدق و امانت اور عفت و عصمت کو ہم جانتے ہیں. تو انہوں نے ہمیں اللہ کی طرف دعوت دی کہ ہم اس کو ایک مانیں اور اسی کی عبادت کریں. ہم ان بتوں اور پتھروں کو چھوڑ دیں جن کی پوجا ہم اور ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے. انہوں نے ہمیں بات میں سچائی، امانت کی ادائیگی، صلہ رحمی کا حکم دیا ہے. کتنا خوبصورت انداز ہے جعفر بن ابی طالب کی بات کا، اور کتنی حکمت ہے اس میں کہ پس منظر بھی اپنا بیان کیا، اپنی خامیوں اور غلطیوں کا بھی برملا اظہار کیا، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نعمت کا ذکر بھی کیا، اور اس کے ساتھ ان کی جو امانت اور صدق اور ان کے اچھے اخلاق اور کردار اس کا بھی ساتھ ذکر کیا. اور یہ بھی بہت کنونسنگ بات تھی. نجاشی نے ان سے کہا، کیا تمہیں اس میں سے کچھ یاد ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ نجاشی مزید جاننا چاہتا ہے کہ وہ کلام کیا ہے، وہ بات کیا ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا کہ کسی کے بارے میں کوئی بات سنتے ہیں، اچھی ہو یا بری، تو بس اسی پہ اس کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں. کبھی اس کو خود سنا نہیں ہوتا، کبھی اس سے کوئی خود انٹریکشن نہیں ہوتا، نہ اس کا کوئی کلام پڑھا ہوتا ہے، نہ سنا ہوتا ہے. صرف دوسروں کے کہنے پر ہی ایک رائے قائم کر لی جاتی ہے جو کہ درست نہیں. نجاشی نے کہا کہ کچھ کلام سناؤ. جعفر نے کہا جی ہاں. نجاشی نے کہا پھر مجھے وہ پڑھ کر سنائیے. تو جعفر رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے سورۃ مریم کا ابتدائی حصہ کاف ہا یا عین صاد سے تلاوت فرمایا. اب آپ دیکھیے کہ حضرت جعفر نے جو سلیکشن کی وہ بھی بہت حسب حال تھی. ام سلمہ کہتی ہیں اللہ کی قسم اسے سن کر نجاشی اتنا رویا کہ اس کی داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی، اس کا دل پگھل گیا. اس کے پادری بھی اس تلاوت کو سن کر اتنا روئے کہ ان کے سامنے رکھے ہوئے آسمانی کتابوں کے نسخے بھی ان کی آنکھوں کے آنسوں سے تر ہو گئے. تو نجاشی نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ وہی کلام ہے جو موسیٰ پر بھی نازل ہوا، ان دونوں کا منبع یعنی سورس ایک ہی ہے. یہ کہہ کر ان دونوں سے مخاطب ہو کر کہا، یعنی عمرو بن العاص اور
عبداللہ بن ربیعہ ہیں دوسرے شخص جنہوں نے عمرو بن العاص کے ساتھ نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کی شکایت کی تھی کہ تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ، اللہ کی قسم میں انہیں کسی صورت تمہارے حوالے نہیں کروں گا، ہمیں اس کے پاس بہترین ٹھکانہ نصیب تھا۔ ام سلمہ کہتے ہیں یہاں تک کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آ گئے اور اس وقت آپ مکہ ہی میں تھے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں حدیث کو، یہ تھا پس منظر۔ باب ہجرت الحبشہ، باب ہجرت حبشہ کے بارے۔ وقالت عائشہ، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اريد، میں دکھایا گیا ہوں۔ کتابوں کو دیکھیے، عربی لفظ پر غور کیجیے، ہر لفظ کے ترجمے کو جاننے کی کوشش کیجیے۔ اريد، میں دکھایا گیا ہوں، دار ہجرت کو، تمہاری ہجرت کے گھر کو، یعنی دار الہجرہ جس میں تم ہجرت کر کے جاؤ گے، مجھے دکھایا گیا۔ آپ کا اشارہ مدینہ منورہ کی طرف تھا یہاں۔ ذات نخل، جو کھجوروں والا ہے، بین لابتین، دو پتھریلی زمینوں کے درمیان، یعنی مدینہ کے دونوں طرف پتھریلی زمین ہے اور درمیان میں زرخیز زمین ہے جہاں پر کھجوروں کے باغات ہیں۔ فہاجر من ہاجر قبل المدینہ، تو ہجرت کر گیا جو بھی ہجرت کر گیا مدینہ کی طرف، یعنی جس جس کے لیے ممکن ہوا، جس جس کو موقع ملا، وہ مدینہ کی طرف ہجرت کرتا گیا۔ ورجع عامۃ من کان ہاجر بارض الحبشۃ الی المدینہ، اور لوٹ آئے، رجع لوٹ آئے، عامۃ عام طور پر، من کان ہاجر جس نے بھی ہجرت کی تھی، بارض الحبشۃ حبشہ کی طرف، وہاں سے کیا کیا، الی المدینہ مدینہ آ گئے، مکہ سے بھی مدینہ چلے گئے مسلمان اور حبشہ سے بھی مدینہ کی طرف آ گئے۔ فیہ ان ابی موسیٰ و اسماء، اس باب میں ابو موسیٰ اشعری اور اسماء بنت امیس کی روایات بھی ہیں، عن النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو بہرحال ہجرت دو بار ہوئی ہے، یعنی حبشہ کی طرف بھی دو دفعہ ہجرت ہوئی، یا دو دفعہ لوگ گئے، اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو پھر حبشہ سے بہت سے لوگ مدینہ آ گئے۔ حالانکہ وہاں بہت امن سے زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا یہ قیام جو تھا وہ عارضی تھا۔ انہیں جو ہی موقع ملا واپس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تاکہ ان سے مزید سیکھیں بھی اور آپ کے ساتھ مل کر دین کی خدمت کریں۔ حدیث ہے 212۔ حدثنا عبداللہ بن محمد الجعفی، امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ بن محمد الجعفی نے بیان کی حدیث، ان کی کنیت ابو جعفر۔ حدثنا ہشام، ہم سے ہشام نے حدیث بیان کی۔ اخبرنا معمر، ہمیں معمر نے خبر دی، عن الزہری، زہری سے۔ حدثنا عروۃ بن الزبیر، ہمیں عروہ بن زبیر نے حدیث بیان کی۔ ان عبید اللہ بن عدی بن الخیار اخبرہ، ان کے عبید اللہ بن عدی، عبید اللہ بن عدی بن الخیار نے خبر دی ان کو، کن کو؟ عروہ بن زبیر کو، شابش۔ یہ عبید اللہ جو تھے حضرت عثمان کے بھانجے تھے اور ان کے بہت مقرب تھے۔ ان المسور ابن مخرمة وعبد الرحمن ابن الاسود ابن عبد یغوث قال له، کہ مسور بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن اسود بن عبد یغوث نے کہا ان کو، کن کو؟ جی عبید اللہ کو۔ ما یمنعک، کیا چیز روکتی ہے تجھے، ان تکلم خالک عثمان، کہ تم بات کرو اپنے ماموں عثمان سے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، خلیفہ سوئم، ان سے بات کیوں نہیں کرتے تم؟ فی اخیہ الولید بن عقبہ، ان کے بھائی ولید بن عقبہ کے بارے میں۔ ولید بن عقبہ کو حضرت عثمان نے کچھ وجوہات کی بنا پر
گورنر مقرر کیا تھا سعد بن ابی وقاص کو معزول کر کے، کیونکہ حالات شاید ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہے تھے، تو ولید کو مقرر کیا گیا تھا. وَكَانَ أَكْثَرَ النَّاسُ فِيمَا فَعَلَ بِهِ، اور بہت زیادہ کی ہیں لوگوں نے اس معاملے میں باتیں جو کام اس نے کیا ہے. کیا کام کیا تھا ولید نے؟ شراب پی لی تھی. انسان تھے، غلطی ہو گئی. اب لوگوں کو اس پر بہت اعتراض ہوا کہ سعد بن ابی وقاص اتنے عظیم صحابی تھے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے، انہیں معزول کر دیا گیا اور ان کی جگہ ولید کو گورنر بنایا گیا اور ولید نے شراب پی لی ہے. تو لوگوں کو اس پر بہت بے چینی ہوئی اور وہ چاہتے تھے کہ ولید کو معزول کر دیا جائے. اب بظاہر تو لوگ حق پر نظر آتے ہیں، لیکن بعض اوقات معاملات کی تہہ میں کچھ اور باتیں بھی ہوتی. کسی شخص کو کسی خاص مقام پر بعض اوقات کچھ وجوہات کی بنا پر متعین کیا جاتا ہے جس کی حکمتیں عام لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی. پھر انسان ہونے کی بنا اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو وہ بات اور زیادہ بڑی ہو جاتی. ایسے تمام معاملات میں بھی انسان کو صبر اور خاموشی کے ساتھ حالات کا جائزہ لینا چاہیے، بہت جلد ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے. بہرحال اب کیا ہوا؟ قال عبید اللہ کہتے ہیں جب ان دو لوگوں نے آ کر عبید اللہ سے کہا کہ جا کے اپنے ماموں یعنی حضرت عثمان سے بات کرو. عبید اللہ کہتے ہیں فانتصبت لعثمان، تو میں کھڑا ہو گیا عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے، حین خرج الی الصلاۃ، جب وہ نماز کی طرف نکلیں گے تو میں ان سے بات کروں گا. یعنی اس لیے کھڑا ہو گیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ نماز کے لیے نکلے تو بات کریے، جا کے ڈسٹرب نہیں کیا، انتظار کیا مناسب موقع کے وقت کہ اس وقت تو وہ مل ہی جائیں گے، نماز کو تو نکلیں گے ہی اور میں راستے میں بات کر لوں گا. فقلت له، تو جب وہ نکلے تو میں نے ان سے کہا ان لی الیک حاجتا، بے شک میرے لیے آپ سے ایک حاجت یعنی کام ہے، مجھے آپ سے ایک کام ہے. اور کام کیا؟ وہی نصیحت، اور وہ ایک نصیحت ہے، میں آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں. بھانجا ہے ماموں کو نصیحت کر رہا ہے، عمر میں چھوٹا ہے لیکن ایک مشورہ دینا چاہتا ہے، اور ماموں بھی خلیفہ وقت ہے. یہ ہے وہ کردار جو ایک مسلم سوسائٹی کو آگے بڑھاتا ہے کہ جس میں ہر ایک کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ دوسرے سے خیر خواہی کرے. الدین النصیحہ، پڑھا نا آپ نے، الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے. اور منافقین کے مقابلے میں مومنین کی صفات کیا ہیں؟ سورۃ التوبہ آپ نے پڑھی ہوگی، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. تو جب آپ کو یہ محسوس ہو کہ کوئی شخص کچھ کمی بیشی کر رہا ہے کسی معاملے میں، تو وہ کوئی بھی ہو، اس کی خیر خواہی یہی ہے کہ اس کو بتایا جائے اور اس کو نصیحت کی جائے. نصیحت خیر خواہی ہوتی ہے، یعنی خیر کی بات بھلے طریقے سے کسی کو بتانا، یہ نہیں کہ طنز کی شکل میں یا الزام تراشی کی شکل میں یا تانے کی شکل میں، نہیں. خیر خواہی کیا ہے؟ اچھے سے بات کرنا. اب آپ دیکھیے ان کا انداز بہت کچھ سیکھنے کا ہے عبید اللہ کے انداز میں. فقالا، تو کہا، ایھا المرء، کہا عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو، یعنی جب انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو ایک نصیحت کرنی ہے تو وہ تھوڑے سے یعنی کہ کانشیس ہوئے. ایھا المرء، اے شخص، اے بھلے آدمی، اعوذ باللہ منک، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. یعنی معلوم نہیں کیا بات ہے جو تم مجھے کرنا چاہتے ہو، بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے ہر شر سے محفوظ رکھے. اور ٹھیک ہے. فانصرفت، تو میں چل دیا، یعنی انہوں نے اور کوئی بات نہیں کی اور میں نے بھی نہیں کی اور میں وہاں سے چلا گیا. فلما قضیت الصلاۃ، پھر جب میں نے نماز پڑھ لی، جلست الی المسور والی ابن عبد یغوث، تو میں
مسور اور ابن عبد یغوث دونوں کے پاس جا کے بیٹھ گیا. فحدثتهما بالذی قلت لعثمان، تو میں نے ان دونوں کو ذکر کیا جو بھی میں نے عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، کیونکہ ان دونوں نے ہی بھیجا تھا. وہ بھی مسجد میں تھے، ان کو بھی نماز پڑھنی ہے، یہ ان کو بھی پڑھنی ہے، حضرت عثمان کو پڑھانی ہے. اور اب حضرت عثمان نے بس مختصر سی بات کی اور نماز کی طرف چلے گئے، اور یہ نماز پڑھ کر اپنے ساتھیوں کے پاس آ گئے. کوئی ہلچل نہیں، کچھ نہیں، نماز کی طرف جا رہے، نماز ہو گئی ہے. اب وہ کہتے ہیں فحدثتهما بالذی قلت لعثمان، میں نے بتایا کہ میں نے عثمان رضی اللہ عنہ سے کیا کہا ہے. وقال لی، اور انہوں نے مجھ سے کہا. فقالا، تو دونوں کہنے لگے قد قضیت الذی کان علیک، تم نے پورا کر دیا، فرض چکا دیا جو تمہارے ذمہ تھا، تم نے اپنا کام کر دیا، بس ٹھیک ہے، کافی ہے. اب کوئی وہ نہیں مزید اعتراض اور غیبتیں اور کچھ فرسٹریشن، کچھ نہیں، ٹھیک ہے، تم نے اپنا کام کر دیا، ہر ایک اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے. فبینما انا جالس معہما، اسی دوران کہ میں ان دونوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اذ جاءنی رسول عثمان، کہ میرے پاس عثمان رضی اللہ عنہ کا ایلچی آ گیا، میسنجر آ گیا. فقال علی، تو دونوں نے مجھ سے کہا فقد ابتلاک اللہ، تمہیں اللہ نے ایک آزمائش میں ڈال دیا، آئی تیری شامت. اب فانطلقت، تو میں چلا گیا، حتی دخلت علیہ، یہاں تک کہ میں ان پر داخل ہوئی، عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا ملا. فقال، تو کہنے لگے ما نصیحتک التی ذکرت آنفا، وہ تیری نصیحت کیا ہے جس کا ذکر تم نے ابھی مجھ سے کیا. قال، وہ کہتے ہیں فتشہدت، تو میں نے کلمہ شہادت پڑھا، اللہ کو گواہ بنایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ. ثم قلت، پھر میں نے کہا، یعنی بات کا آغاز ایک اچھے طریقے سے کیا. نصیحت دیکھیے کیسی ہے، یہاں سے نصیحت شروع ہو رہی ہے. ان اللہ بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. وانزل علیہ الکتاب، اور ان پر کتاب اتاری. وکنت ممن استجاب للہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اے عثمان آپ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار میں لبیک کہا، ان کی تعریف کرتے. وآمنت بہ، اور آپ ان پر ایمان لائے. وہاجرت الہجرتین الاولیین، اور آپ نے پہلی دونوں ہجرتوں میں حصہ لیا، یعنی حبشہ بھی گئے اور مدینہ بھی. وصحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی رہے، آپ کے صحابی ہیں. ورأیت ہدیہ، آپ نے ان کا طریقہ بھی دیکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہوتا تھا. وقد اکثر الناس فی شأن الولید بن عقبہ، اور اکثر لوگ ولید بن عقبہ کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں. فحق علیک ان تقیم علیہ الحد، آپ پر حق ہے، آپ پر لازم ہے کہ آپ اس شخص پر حد جاری کریں، یعنی شراب پینے کی سزا دیں اس کو. فقال لی، تو مجھ سے کہنے لگے، یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، بھتیجے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ماموں نہ ہوئے بلکہ چچا ہوئے. چچا کو عموماً عم کہتے ہیں، لیکن یہاں خال ہے، بہرحال ہو سکتا ہے کچھ دو طرفہ رشتہ ہو. ادرکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے؟ قال قلت لا، راوی کہتے میں نے کہا نہیں. ولكن قد خلص الی من علمہ، لیکن خالص ہو کر پہنچا ہے میری طرف آپ کے علم میں سے، یعنی دین کی خالص باتیں میرے تک پہنچ چکی ہیں، میں نے علم حاصل کیا ہے. ما خلص الی الادراء فی سترها، جو پہنچتا ہے ایک کنواری لڑکی کو اس کے پردے میں، یعنی ایک کنواری لڑکی گھر کے اندر بیٹھ کر بھی جو علم حاصل کرتی ہے، کم از کم اتنا علم تو میں نے حاصل کر لیا ہے، یعنی مجھ تک دین پہنچ گیا. قال، کہتے ہیں فتشہد عثمان، تو حضرت عثمان نے بھی
گواہی دی یا اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا. فقال پھر کہا ان اللہ قد بعث محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بالحق کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا. وانزل علیہ الکتاب اور ان پر کتاب نازل کی. وکنت ممن استجاب للہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ان میں سے تھا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار پہ لبیک کہا. وآمنت بما بعث به محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ایمان لایا اس پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا گیا. وہاجرت الہجرتین الاولیین کما قلت اور میں نے پہلی 2 ہجرتیں بھی کی جیسا کہ تم نے کہا. وصحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی رہا. وبایعتہ اور میں نے آپ کی بیعت بھی کی. کون سی بیعت؟ بیعت رضوان، جب آپ نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ رکھ کر آپ کی طرف سے بیعت کی تھی. واللہ ما عصیتہ اللہ کی قسم میں نے آپ کی کبھی نافرمانی نہیں کی. ولا غششتہ اور نہ میں نے کبھی دھوکہ دی. من غش فلیس منا غش کا لفظ آپ نے پڑھا ہو. حتی توفاہ اللہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فوت کر دیا. ثم استخلف اللہ ابا بکر پھر اللہ نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا. فواللہ ما عصیتہ تو اللہ کی قسم میں نے ان کی بھی کبھی نافرمانی نہیں کی. ولا غششت اور نہ میں نے کبھی ان کو دھوکہ دیا. ثم استخلف عمر پھر عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا. فواللہ ما عصیتہ ولا غششت اللہ کی قسم نہ میں نے کبھی ان کی نافرمانی کی اور نہ کبھی ان کو دھوکہ دیا. ثم استخلفت پھر مجھے خلیفہ بنایا گیا. افلیس لی علیکم کیا نہیں ہے میرے لیے تم پر مثل الذی کان لہم اسی کی مانند جو ان کے لیے یعنی ابو بکر اور عمر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا. علیہ مجھ پر یعنی کیا میرا حق تم پر ویسا نہیں جیسے ان تینوں کا حق مجھ پر تھا. یعنی میں نے تو اپنے سارے فرائض پورے کیے ہیں، تم لوگ بھی اپنے فرائض پورے کرو. فما هذه الاحاديث التي تبلغني عنكم یہ کس قسم کی باتیں ہیں جو مجھے تم لوگوں کی طرف سے پہنچ رہی ہیں. فاما ما ذكرت من شأن الولید بن عقبہ تو جو کچھ تم نے ولید بن عقبہ کے بارے میں کہا ہے فسنأخذ فيه ان شاء اللہ بالحق تو ہم اس سے لیں گے انشاء اللہ حق کے ساتھ یعنی بدلہ لیں گے یا ہم اس کے بارے میں وہی کریں گے جو اللہ کا حکم ہے. قال تو راوی کہتے ہیں فجلد الولید تو کوڑے لگائے عثمان رضی اللہ عنہ نے ولید کو 40 جلدتن 40 کوڑے. وامر علی اور حضرت علی کو بھی حکم دیا ان یجلدہ کہ وہ بھی اس کو کوڑے لگائیں. وکان ہوا یجلدہ اور وہ اس کو کوڑے مار رہے تھے یعنی انہوں نے دیکھا. پھر وقال یونس ابن اخی الزہری یونس اور ابن اخی الزہری نے کہا یعنی زہری کے بھائی کے بچے زہری کے بھتیجے ان الزہری زہری سے افلیس لی علیکم من الحق مثل الذی کان لہم کیا میرا حق تم لوگوں پر ویسا ہی نہیں جیسے ان لوگوں کا حق تم پر تھا. تو اس میں آپ دیکھیے کہ بات پہنچانے والے نے کس اچھی طرح سے بات پہنچائی، سننے والے نے پوری توجہ سے بات سنی کہ ان کے الفاظ کو ویسے کہ ویسا دہرایا اپنے اوپر لے کر. پھر اس کے بعد جو اپنا موقف تھا وہ بیان کیا اور اس کے بعد اپنی ذمہ داری پوری کر دی. یہ ہے انداز، طریقہ کسی معاملے کو کسی مسئلے کو حل کرنے کا. عام طور پر جب ہم کسی شخص کے اندر کوئی خرابی دیکھتے ہیں جو غلط کام کر رہا ہے تو حکام کو کیسے پہنچاتے ہیں، جو بھی کوئی ذمہ دار ہوتا ہے. مثلاً گھر میں بہن بھائیوں کی کوئی لڑائی ہے تو ماں باپ تک کیسے بات لے جاتے ہیں؟ شکایت. کیا وہ شکایت صرف اتنی ہوتی ہے جو ہونی چاہیے یا پھر بڑھا چڑھا کر، اور خود کو کیا ثابت کرتے ہیں؟ انتہائی مظلوم. اور اس کے ساتھ ساتھ ایموشنلی بلیک میل بھی کرتے ہیں، رو دھو کر اور داستان سنا کر ایک خاص ڈرامائی انداز میں بعض اوقات. اور پھر سننے والا بھی بعض اوقات پوری طرح بات سنتا ہی نہیں کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ بات آدھی سچ ہے آدھی نہیں.
اور پھر اس کے بعد دل چاہتا ہے تو کوئی ایکشن لیتا ہے، دل چاہتا ہے تو ایکشن ہی نہیں لیتا، مظلوم کو اس کا حق نہیں ملتا، اور پھر یوں خرابیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو ہمیں معاملات کو، مسائل کو حل کرنا نہیں آتا. ہر لیول پر کچھ نہ کچھ کمی ہے، کیونکہ ہمارے پاس نہ صحیح علم ہے اور نہ ان لوگوں کا صحیح اسوہ حسنہ سامنے ہے. ان احادیث کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ حکمت سیکھیں ہم ان سب کرداروں سے. ہر ایک اپنی جگہ ایک ہیرا ہے اور ہر ایک اپنی جگہ ایک مثال ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ دو لوگوں نے منتخب کیا ایک تیسرے شخص کو کہ آپ جا کر بات کریں. کیوں تیسرے کو کیوں کیا؟ ولید کے معاملے میں عبید اللہ کو کیوں بھیجا گیا؟ وہ سمجھتے تھے کہ یہ قریبی ہیں، مقرب ہیں حضرت عثمان کے، ان کے بھانجے یا بھتیجے ہیں، اور نمبر 2 طریقہ بات چیت، جی ان کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ صحیح طور پر بات پہنچا سکتے ہیں. خیر خواہی ان دو میں بھی تھی جنہوں نے اس تیسرے کو سلیکٹ کیا اپنا پیغامبر یعنی میسنجر بنا کر بھیجنے کے لیے. پھر بات کس وقت کی گئی، کیسے کی گئی؟ یہ نہیں کہ وہ گھر میں اپنا کام کرے اور یہ جا کے دھڑ دھڑ ناک کرے، وہ جی مجھے ایک بات پچل، دیکھو کیا ہوا، اس نے شراب پی لی اور آپ بیٹھے ہوئے آرام کر رہے، اٹھیے جلدی سے باہر آئیے اور اس کے کوڑے لگائیے، اور یہ تو بڑا ظلم ہو گیا اور یہ تو غلط مثال ہو گئی. کبیرہ گناہ ہے شراب پینا، بہت بڑا جرم تھا، لیکن صبر کے ساتھ. اب کیا ہوا، حکمت کیا ہے، مناسب وقت کون سا ہے جب ان سے بات کی جائے، ان کو کہاں ملا جائے. حالانکہ بھانجے بھتیجے تھے، فوراً گھر جا سکتے تھے، لیکن ڈسٹرب نہیں کیا، انتظار کیا. جب نکلے تو کیا کہا، مجھے ایک کام ہے آپ سے. جب انہوں نے مختصر سی بات کی، کیونکہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ نماز پڑھانے جا رہے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس میں تاخیر ہو. بعض اوقات کوئی شخص کسی ضروری کام سے جا رہا ہوتا ہے اور ہم اسے راستے میں پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ واش روم ہی جا رہا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایمرجنسی میں، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اس کا انتظار کریں، وہ کلاس میں جا رہا ہو، وہ نماز لیڈ کرنے کے لیے جا رہا ہو. تو ایسے اوقات میں راہ چلتے لوگوں کو دیر تک روک کے بات کرنا درست انداز نہیں. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کر سکتے کہ آپ اسے کہہ سکتے کہ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں اور آپ سے ایک بات بھی کر لیتا ہوں، کوئی حرج نہیں اس میں. کیونکہ جب ایک انسان کسی خاص چیز کو ذہن میں رکھ کے کہیں جا رہا ہے تو اس کا سارا ذہن کدھر لگا ہو. جب آپ وضو کر لیتے ہیں اور مصلی کی طرف جا رہے تھے تو آپ کا ذہن کدھر ہوتا ہے، نماز کی طرف. اور خاص طور پہ اگر آپ نماز لیڈ کرنے والے یا جماعت میں شریک ہونے والے اور کوئی رستے میں آپ کو روک کے کھڑا ہو گیا تو آپ کی حالت کیا ہوگی. آپ کو کسی جگہ مقرر وقت پہ پہنچنا ہے اور عین اس وقت بیچ میں کوئی آپ سے ہاتھ ملانا شروع کر دیتا ہے تو یہ حکمت کے خلاف ہے. اس وقت چاہے آپ کچھ بھی ہو اپنے آپ کو روک لیجئے اور پھر ایک دم منفی بات نہیں کریں. کیونکہ ہم عموماً کیا کہتے ہیں، اب مائنڈ نہ کیجیے گا، یہاں سے شروع کرتے ہیں. اب مائنڈ نہ، اللہ اکبر بھی کیا بات ہے، اگلے کو پہلے یہ لگاتے ہیں کہ چوکا. مائنڈ نہ کیجیے گا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ بات ایسی ہے کہ اس نے مائنڈ کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ آپ خود ایسی باتیں مائنڈ کرتے ہیں. آپ دوسرے کے بارے میں یہی گمان رکھتے ہیں کہ مائنڈ کرے گا. اس سے کبھی بھی بات شروع نہ کریں کہ مائنڈ نہ کیجیے گا ایک بات کرنی، نیور. اس سے آپ دوسرے کے منفی جذبات کو ابھار دیتے ہیں اور اس کے ذہن کو بلاک کر دیتے ہیں. وہ اب ڈیفینسو پوزیشن میں آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں ابھی کیا میرے اوپر آنے والا ہے جو مجھے تکلیف دے گا، لہٰذا میں اپنے آپ کو ذرا بچا لوں. اس کا دل نہیں کھلا ہوگا، اس کے کان نہیں کھلے ہوں گے کہ آپ کی بات پوری طرح سنیں. آپ کیسے بات شروع کر سکتے ہیں، تو مجھے آپ سے ایک کام ہے، کیا بات کر سکتا ہوں، یا کوئی بھی اچھا طریقہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن مثبت سے آغاز کریں. کچھ لوگوں کا انداز یہ ہوتا ہے جب آپ ان سے بات کریں وہ نہیں سے جملہ شروع کرتے ہیں. میں پہلے سے انتظار میں ہوتی ہوں کہ اب یہ نہیں ہوگی تو مجھے اس نہیں کو نہیں کر دینا ہے، میں نے اگنور کرنا ہے. کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ ایسے لوگوں سے بات کرنے بڑی الجھن ہوتی ہے کہ آپ انہیں کوئی بات بتائیں وہ نہیں کر نو، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ چھوڑو اس کو. لیکن کبھی ضرورت بھی ہوتی ہے آپ کو بات کرنے کی، تو پھر آپ پہلے سے مینٹلی پریپیئرڈ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوگی، پھر آگے بات چلے گی تو کوئی بات نہیں، اس نہیں کو کراس کر دو، آگے چلو. تو
مثبت رہی، پازیٹو رہی. یہاں آپ دیکھیے کیا خوبصورت مثال ہے. انہوں نے صرف شکایت سے بات کا آغاز نہیں کیا. کہاں سے کیا؟ آپ دیکھیے یہ ذرا الفاظ. بات کی انہوں نے، جواب صحیح نہیں دیا، واپس چلے گئے، جا کے نماز پڑھی، جا کے ساتھیوں میں بیٹھے، اور اتنے میں بلاوا آ گئے. حضرت عثمان بھی ایسے تو نہیں تھے کہ جو کوئی کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہے تو کہ میں تو نصیحت سنتا ہی نہیں. کون نہیں سنتا نصیحت؟ متکبر نہیں سنتا نصیحت. لہذا آپ دیکھیے کہ وہ بلاتے ہیں کہ ہاں اب آرام سے بات کرتے ہیں کہ بتاؤ کیا بات ہے. جب وہ آتے ہیں تو اب آپ دیکھیے فتشہدت ثم قلت ان اللہ بعث محمدا صلی اللہ علیہ وسلم. تمہید کتنی خوبصورت ہے. وانزل علیہ الکتاب وکنت ممن استجاب للہ ورسولہ. ہمیں آپ پر اعتماد ہے، آپ کی قربانیوں کو بھی ہم مانتے ہیں، اور آپ کی ہجرت بھی ہے، اور آپ کی صحبت بھی ہے، یعنی آپ میں بہت خوبیاں. بس یہ جو بات ہے نا، اس پر سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، ایسا کیوں؟ آپ خلیفہ ہیں، آپ پر حق ہے کہ آپ ولید کو سزا دیں، کیونکہ لوگ اس بارے میں پریشانی کا شکار ہیں. بات پہنچ گئی. بعض اوقات رائے عامہ، لوگوں کی رائے ذمہ دار تک پہنچانا بھی ضروری ہوتی ہے، اور ذمہ دار کو سننا بھی ضروری ہوتی ہے. اور پھر حضرت عثمان کتنے ٹھہراؤ سے، کتنے آرام سے جواب دے رہے ہیں، کسی بات کو ڈینائی نہیں کر رہے. بس اتنا کہتے ہیں کہ اس قسم کی باتیں نہ کرو، میرا بھی تم پر حق ہے. دیکھو میں نے کیا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر کی ہمیشہ اطاعت کی، کوئی ان کو دھوکہ نہیں دیا، نافرمانی نہیں کی، یعنی تم بھی میرے ساتھ خیر خواہ ہی رہو. بس اتنے سے ان سے بات کی، بات ختم. کیا زبردست اسوہ حسنہ ہے. تو آئندہ جب بھی آپ کو کسی سے کوئی بھی بات کرنی ہو تو مثبت انداز سے بات شروع کر کے پہلے پازیٹو انداز میں بات کریں، اور پھر آخر میں جو بات کرنی ہو وہ بھی ساتھ کرتے ہیں آسان طریقے سے. اب آپ کو کچھ کہنا ہے تو کہیے، ورنہ میں آگے چلوں گی. جی وعلیکم السلام. کبھی ایسے ہوتا ہے نا، بچے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں تو ہم حکمت سے سوچ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد دوسرے بچے سے بات کریں گے. جی ہاں. بچے جذباتی ہوتے ہیں، نو یو ہیو ٹو ڈیسائڈ رائٹ ناؤ اینڈ ٹیل دی ادر گائے دیٹ شی از رانگ. تو بالکل اسی طرح ان کے ساتھ بھی ہوا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا ہوا تھا، پلان کیا ہوا تھا، لیکن جلدی نہیں تھی ان کو. اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر اور ابو بکر کے ساتھ یہی معاملہ کیا تھا کہ ان کو ٹرسٹ کرتے تھے that they are going to take their time and make the right decision, but they waited. اور یہاں پر وہ انتظار نہیں کرے تو اس لیے ان کو نصیحت کرے. جی، جلد بازی جو ہے نا وہ بہت سے معاملات کو خراب کرتی ہے. یہاں پر جو فوکس ہے خیر خواہی پر ہے، اور سب کے دل صاف ہیں بالکل. اپنی اس میں انہوں نے کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، ان کو بتایا کہ آپ ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرائض، اور انہوں نے بھی سب کو اقرار کیا. تو وہاں ٹھنڈک پڑ گئی ان پر کہ جو انہوں نے کہا وہ سب عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں یہ ہوا میں کرتا ہوں. وہ حاکم نہیں بنے اس پر، ایک سے لیول پر وہ بات کر رہے تھے، اور نقطۂ نظر مین جو تھا وہ خیر خواہی رچی بسی تھی. انہوں نے کہا میں نصیحت کروں گا. نصیحت کا انداز ہمیں سیکھنا ہے. میں سوچتی ہوں کہ کیا کردار تھا. کوئی بڑی بڑی ٹریننگز انہوں نے اٹینڈ نہیں کی، کوئی ایسی چیزیں نہیں، صرف ان کی اس ساری عملی زندگی کا جو خوبصورت پہلو ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی. ہم نے ان کو اہمیت نہیں دی، ان کے مقابلے میں اور چیزوں کو بڑا سمجھ لیا. نتیجتاً نہ اس کشتی میں نہ اس میں، یا دونوں میں سوار ہے، اس لیے منزل تک نہیں پہنچ سکتے. امام بخاری اس حدیث کو یہاں کیوں لائیں؟ اس لیے کہ اس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ہجرتوں کا ذکر ہے. کیا آپ کی اس حدیث میں آخر میں قال ابو عبداللہ بلاء من ربکم ہے حدیث کے الفاظ میں؟ جی اصل میں میری کتاب میں نہیں ہے، لیکن دوسری روایت میں ہے میرے پاس، انگلش میں ہے، میں ترجمہ کر دیتی ہوں. قال ابو عبداللہ، امام بخاری کہتے ہیں بلاء من ربکم، یعنی یہ جو اوپر آیا نا کہ اللہ نے تمہیں آزمائش میں ڈالا، تو بلاء من ربکم تمہارے رب کی طرف سے آزمائش ہے. مبتلیتم به من شدۃ وفی موضع البلاء الابتلاء والتمحیص من بلوته ومحصته ای استخرجت ما عنده یبلو یختبر مبتلیکم مختبرکم
وَأَمَّا قَوْلُهُ بَلَاءٌ عَظِيمٌ النِّعَمُ وَهِيَ مِنْ أَبْلَيْتُهُ وَتِلْكَ مِنْ ابْتَلَيْتُهُ. یہاں بیسیکلی امام بخاری ایک لغوی اعتبار سے لفظ بلا کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ لفظ بلا جو ہے اس کے دو معنی ہوتے ہیں. یہ نعمت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور تکلیف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے سورۃ الفجر میں آتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ وَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. تو دونوں میں کیا ہے؟ بلا کا لفظ آ رہا ہے. نعمتیں بھی بلا ہے اور تکلیف بھی بلا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں قال ابو عبداللہ امام بخاری کہتے ہیں بلا من ربکم تمہاری رب کی طرف سے بلا ہے جو سورۃ البقرہ میں آتا ہے. وفی ذالکم بلا من ربکم عظیم مبتلیتم بہ یعنی جس چیز سے تم آزمائے گئے من شدت تکلیف سے. وفی موضع البلاء اور ایک اور جگہ پر بلا جو ہے الابتلاء ابتلاء کے معنوں میں ہے والتمحیص اور ابتلاء جو ہے یہ خالص کرنے کے لیے آتا ہے یعنی کسی چیز کو آزمائش میں ڈالنا یا تپانا تاکہ اس کو خالص کر لیا جائے. یہ من بلوتہ یعنی جس کو میں نے آزمایا. ومحصتہ بلوتہ کا معنی کیا ہے؟ محصتہ یعنی میں نے اس کو خالص کر لیا. ای استخرجت ما عنده میں نے نکلوایا اس سے جو اس کے پاس ہے. یبلو یختبر یبلو کا معنی کیا ہے؟ یختبر یعنی اس کی خبر لیتا ہے اس کو جانچتا ہے. مبتلیکم قرآن مجید میں آتا نا سورۃ البقرہ میں کہاں ان اللہ مبتلیکم بنہر. ٹھیک ہے. مختبرکم تمہاری خبر لینے والا ہے تمہارا امتحان لینے والا ہے. واما قولہ بلاء عظیم جہاں تک اس بات کا تعلق ہے بلاء عظیم کا النعم نعمتیں ہیں وہی اور یہ لفظ جب نعمتوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو من ابلیتہ سے ہے یعنی ابلا یبلی سے ہے. وتلک اور وہ جہاں امتحان ہے من ابتلیتہ ابتلا کے معنوں میں آتا ہے یعنی بلا اور ابتلا دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. تو بلا کبھی نعمت کے معنوں میں اور ابتلا جو ہے اس کے مقابلے میں امتحان کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر ہجرت حبشہ کا بیسیکلی ذکر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ بادشاہت قریش میں ہے, قضاء یعنی فیصلہ انصار میں ہے, آذان حبشہ میں, اور امانت ازد میں یعنی یمن میں. یعنی کچھ خاص علاقوں کی خاص خصوصیات ہیں, خاص نسلوں, خاص قبیلوں, خاص علاقوں کے لوگ خاص کاموں کے لیے مشہور ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کی آواز بہت اچھی ہوتی ہے, کچھ جسمانی طور پہ بہت طاقتور ہوتے ہیں, کچھ لوگ بہت اچھے ورکر ثابت ہوتے ہیں, کچھ لوگ فیصلہ کرنے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کے اندر حکمت بہت ہوتی ہے. تو مختلف زمینوں کا اثر ہوتا ہے, یعنی قدرتی طور پر وہ چیزیں ان کے اندر آ جاتی ہیں. کسی ایک خاص خاندان سے ہونے کی وجہ سے ان کی جو جینز آتی ہیں تو وہ اثر ان کے اندر, ان کے اخلاق, ان کے کردار اور ان کے پرسنالٹی کے اندر وہ چیز غالب ہوتی ہے. یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ لوگوں کو مختلف صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا. اب اس میں آپ دیکھیے کہ اگر مختلف ملکوں کا نام لیں آپ تو کیا چیز سامنے آتی ہے. مثلاً فلپائن, کیسے لوگ سامنے آتے ہیں؟ فلپینوز, نرسز, خدمت گاہ, نرسز, میڈز, ٹھیک ہے, یعنی کہ ایک نرمی کا اور ایک خدمت کا سامنے آتا ہے. جاپنیز, ٹیکنالوجی, ٹھیک ہے, چائنیز, بزنس, اوکے, خوش اخلاق, کینیڈینز, اوکے, پیسفل, ٹھیک ہے. بہرحال اور پھر ملکوں کے اندر بھی مختلف زبانیں, قبیلے, علاقے, ان کا ایک خاص ایک مزاج ہوتا ہے. پاکستانی بھی ان میں بہت ساری کوالٹیز ہیں. سفر ہجرت یعنی حبشہ میں فوت ہونے کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں آتا ہے. زبیر بن عوام کہتے ہیں کہ خالد بن حزام نے حبشہ کی سرزمین کی طرف ہجرت کی, راستے میں ایک سانپ کے ڈسنے پہ فوت ہو گئے. تو یہ آیت نازل ہوئی وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. جو کوئی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف نکل کھڑا ہوا پھر اسے موت نے آ پکڑا تو یقیناً اس کا اجر اللہ کے ذمہ ثابت ہو گیا اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. زبیر کہتے ہیں مجھے ان کی توقع تھی اور میں حبشہ میں ان کے آنے کا انتظار کر رہا تھا. جب مجھے ان کی وفات کی خبر ملی تو میں رنج و غم میں مبتلا ہو گیا، کیونکہ جو بھی کوئی قریش سے ہجرت کر کے گیا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی بیوی بچہ یا کوئی رشتہ دار ہوتا تھا. میرے ساتھ بنو اسد بن عبد العزیٰ کے قبیلے کا کوئی آدمی نہ تھا اور نہ مجھے ان کے علاوہ کسی کی امید تھی. زبیر کہتے میں تنہا تھا اور مجھے انتظار تھا خالد بن نظام کے آنے کا، لیکن وہ فوت ہو گئے تو میں بہت غمگین ہو گیا کہ میرا کوئی رشتہ دار یہاں نہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے حق میں کیسی زبردست آیت نازل کی. پھر اسی طرح راستے میں کچھ واقعات بھی انہوں نے دیکھے. جابر کہتے ہیں کہ جب سمندر کا سفر طے کرنے والے مہاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس پہنچے تو آپ نے فرمایا کیا تم نے حبشہ میں جو عجیب باتیں دیکھی وہ ہمیں نہیں بتاؤ گے؟ اچھا، یہ مجھے لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا ایک خاص طریقہ تھا کہ جس نئے انسان سے ملاقات ہو تو اس سے کچھ نہ کچھ نئی بات سیکھی جائے. اب مثلا حضرت عمر نے ایک سوال کیا تھا اس کاہن سے کہ تم اپنے کہانت کے جو قصے ہیں جنوں کے ان میں سے کوئی عجیب بات سناؤ. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ حبشہ کے واقعات میں سے کوئی عجیب بات بتاؤ. تو ان میں سے کچھ نوجوانوں نے عرض کیا ضرور ہے اللہ کے رسول. ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے پاس سے ان کی راہبہ بوڑھیوں میں سے ایک بڑھیا گزری جس نے سر پہ پانی کا مٹکا اٹھایا ہوا تھا. تو وہ کچھ نوجوانوں کے پاس سے گزری تو ایک لڑکے نے اس راہبہ کے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کے اس کو دھکا دے دی. وہ گھٹنوں کے بل گری، اس کا مٹکا ٹوٹ گیا. جب اٹھی تو متوجہ ہو کے کہنے لگی اے دھوکے باز، تجھے تب پتہ چلے گا جب اللہ حشر کے میدان میں کرسی رکھیں گے اور اولین و آخرین کو جمع کریں گے اور انسانوں کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے، پھر تجھے پتہ چلے گا کہ کل اللہ کے ہاں میرا اور تمہارا کیا فیصلہ ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بڑھیا نے سچ کہا، سچ کہا. اللہ کیوں کر اس قوم کو پاک کرے گی جس میں طاقتور سے کمزور کو حق نہیں دلوایا جاتا. بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ حبشہ کی زمین کیسی تھی اور وہاں کے رہنے والے کیسے تھے، اور خواتین کے پاس بھی کس قسم کا علم تھا. یعنی جو کہ کرسچن کمیونٹی تھی تو ان کا بھی آخرت پر، اور یہ راہبہ خاتون تھی تو اسے معلوم تھا. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس وقت بھی اس نے نصیحت کی جب اس کو منہ کے بل گرا دیا گیا. اٹھ کر اس نے جوابی حملہ کچھ نہیں کیا لیکن بات اللہ پہ چھوڑ دی، اور یہ بھی نصیحت کی ایک قسم ہے. محنتی بھی تھی، جی ہاں، بوڑھی تھی مگر مٹکا اٹھایا ہوا ہے بوڑھا ہونے کے باوجود. اور حاتب کہتے ہیں کہ میں سمندر کے راستے نجاشی کی طرف جانے والی کشتی کے سفر میں پیدا ہوا تھا. یعنی وہ وہاں پر جی ہجرت.